صلی علی رسول کریم اما بعد۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگ، دین اسلام میں اللہ رب العزت نے ہم پر جو حدود یا احکامات کو نافذ کیا، ان میں کچھ احکامات ایسے ہیں جن پر بڑی بڑی سزائیں بھی رکھی گئی ہیں، جیسے کوئی زنا کر لے، شادی شدہ ہو تو اسے رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے، اور اسی طریقے سے کوئی کسی پر بہتان لگاتا ہے تو اسے کوڑے مارے جائے۔ اس طرح کی بڑی بڑی سزائیں شریعت مطہرہ میں رکھی گئی ہیں تاکہ ایک ملک کا نظام، ایک معاشرے کا نظام بہتر سے بہترین ہو سکے۔ کہیں کوئی چوری کر لے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ آج ایک بندے کے ہاتھ کاٹیں گے تو اس کو دیکھ کر 10 بندے صحیح ہو جائیں گے۔ آج اگر کوئی بڑا گناہ کرتا ہے، جب اس کی سزا ملے گی تو بقیہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، پھر دوبارہ وہ کام نہیں کریں گے۔ تو یہ حدود اور یہ قصاص، یہ اس طرح کے احکامات اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی کو، نظام حیات کو بہترین سے بہتر کرنے کے لیے یہ رکھے ہیں تاکہ ایک معاشرہ بن سکے اور لوگ اس معاشرے میں رہ کر اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ ان میں سے کچھ اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ آپ کے حسن معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے جسے عام طور پر آج کل گناہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن وہ بھی گناہ ہے۔ کسی کی چیزوں کا استعمال کرنا، آپ نے کسی سے کوئی چیز عاریتاً لے گئے کہ میری فلاں ضرورت ہے، وہ ضرورت پوری کر کے میں یہ چیز واپس کر دوں گا، اور لے جاتے ہیں اور وہ ضرورت پوری بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ چیز آپ ہی کے پاس پڑی رہتی ہے۔ جیسے علاقے میں آپ دیکھتے ہوں گے کسی کے پاس سیڑھی ہے یا ڈرل مشین ہے یا کوئی اس طرح کی ہتھوڑی ہے، کوئی اس طرح چھوٹی چیز ہے، آپ نے کسی سے مانگی کہ مجھے دے دو، مجھے فلاں کام ہے وہ کر دوں، اس کے بعد میں واپس کر دوں گا۔ اب یہ چیز لے جاتا ہے اور جا کر اپنی ضرورت بھی پوری کر لیتا ہے، لیکن واپس نہیں کرتا، پڑی ہوئی اس کے گھر میں۔ جب اس کو ضرورت ہوگی تو وہ خود لینے آ جائے گا، چیز اسی کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ آپ نے اگر کسی سے کوئی چیز عاریتاً لی ہے تو اسے فوراً جا کر واپس کریں جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر آپ واپس نہیں کر رہے تو یہ گناہ ہے، یہ آپ تکلیف دے رہے ہیں اسے۔ اس بندے نے وہ چیز آپ کو دے دی، آپ نے اپنی ضرورت پوری کر لی، اچانک رات کے کسی پہر میں، کس دن کے کسی وقت میں اسے وہ چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب وہ اپنے گھر میں تلاش کرتا ہے پھر اسے یاد آتا ہے کہ میرا فلاں بھائی چیز لے گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں کیا اسے۔ اس سے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک گھر سے کوئی چیز آ گئی، برتن آ گئے، اس کے اندر کوئی سالن وغیرہ ڈال کر دیا کھانے پینے کے لیے، اور پھر وہ برتن اپنے
पास रखे हुए वापस नहीं कर रहे। अचानक उनके यहाँ पर मेहमान आ जाते हैं, बर्तन कम पड़ जाते हैं या कुछ इस तरह का मामला होता है तो परेशानी होती है। तो दूसरे की चीज फौरन वापस करने की आदत अपनाएं। ये उसका एहसान है कि उसने मुझे बर वक्त एक चीज दे दी और मैंने अपनी जरूरत पूरी कर ली। अब मेरा हक ये बनता है कि मुझसे जाकर वो वक्त पर वापस कर दे। इस पर ना रहो कि जब उसको जरूरत होगी वो खुद आके ले जाएगा। और अमूमन देखा यही जाता है कि लोग यही सोचते हैं कि जब जरूरत होगी खुद आके ले जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर जब जन्नत और जहन्नुम की सैर कराई गई, आपको एक महल के पास से लेकर गुजरे जन्नत में, देखा बहुत खूबसूरत है। पूछा ये किसका महल है? फरिश्तों ने कहा ये आपके सहाबी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का महल। जब वो दुनिया से जन्नत में आएंगे तो इंशाअल्लाह उनको इस महल में वो अपनी जिंदगी गुजारेंगे बकिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में आया कि मैं इसकी अंदर जाकर इसको चेक करता हूँ, देखता हूँ कैसा है, यानी खूबसूरती उसकी देखूं। बाहर से तो बहुत खुशनुमा और बेहतरीन नजर आ रहा है, अंदर जाकर भी देख लेता हूँ। क्योंकि अमूमन आप जब किसी जगह किसी इलाके से गुजरते हैं, कोई घर अच्छा लगता है तो ख्वाहिश होती है कि इसको अंदर से भी देखा जाए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर जाने लगे। दरवाजे पर जैसे ही पहुंचते हैं फौरन ख्याल आया कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े गैरत वाले हैं। जब वो दुनिया में अपनी जगह अपने घर में किसी और को बर्दाश्त नहीं करते तो यहाँ मैं उनकी इजाजत के बगैर कैसे चलूं? यहाँ उनकी इजाजत के बगैर कैसे चला जाऊं? अगर उनको पता चल गया कि मैं उनके महल के अंदर घूम कर आया हूं, सैर कर आया हूं, तो वो नागवारी न हो जाए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये अल्फाज सुने तो आप रोने लगे। या रसूलल्लाह, मेरी जान मेरा माल सब कुछ आप पर फिदा है, मैं कैसे इसको बुरा जान सकता हूं कि आप मेरी इजाजत के बगैर मेरे महल में दाखिल हो? मुझे मेरे लिए तो ये एहसास की बात है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाखिल नहीं हो कि मुझे इजाजत नहीं, मेरी इजाजत नहीं। कितनी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी ये बात मालूम थी कि हज़रत उमर फारूक को नाराजगी नहीं होगी, क्योंकि जो अपनी जान अपना माल सब कुछ मेरे लिए फिदा कर सकते हैं और मुझसे मोहब्बत करने की वजह से इनको ये आज ये महल मिल रहा है। अगर मुझसे मोहब्बत ना करते तो ये महल भी ना मिलता। लेकिन उसके बावजूद आप दाखिल हो। तो हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि जहां आपके अख्तियारात भी हों, आप जायज तरीके से उसको पूरा भी कर सके, लेकिन वहां भी ना करें। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, बड़ा नाम है, आप जानते हैं, इस वक्त विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सदर हैं। ये जितने आप मदारिस देख रहे हैं सब उनकी सरपरस्ती में चल रहे। वो फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम, वो जब हमारे कमरे में दाखिल होते थे, हालांकि हम कोई बड़ी उम्र के नहीं थे उस वक्त, जैसे लड़कपन में बच्चे होते हैं तो बड़ी उम्र के हो गए इस तरह, तो वो दरवाजे पर दस्तक देते थे कि मैं अंदर आ जाऊं। मैं दरवाजे पर दस्तक दी जाती थी कि मैं अंदर आ जाऊं, इजाजत है मुझे नहीं। आज हम ये नहीं करते कि ये तो मेरा घर है, मैं जहां चाहूं दाखिल हो जाऊं। यहां तक कि अपनी बहू के कमरे में भी दाखिल हो जाते हैं।
یہ تو بعد میں آئی ہے، گھر تو ہمارا ہے. اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کے سامنے نہیں آنی چاہیے. اگر آپ دستک دیں گے تو شاید وہ کس حالت میں اندر ہو، منع کر دے تو آپ اندر نہ جائیں، اجازت دے تو آپ اندر چلے جائیں. اور آداب میں سے ہے، آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں اور جا کر آپ نے دستک دی ایک مرتبہ، کوئی نہیں آ رہا، دوسری مرتبہ دستک دیں. پھر کوئی نہیں آ رہا، تیسری مرتبہ دستک دیں. 3 دفعہ دستک دینے کے بعد اگر کوئی نہیں آتا باہر تو آپ واپس چلے. یہ نہیں کہ پھر پتھر اٹھا کے شور کرنا شروع کر دیں کہ دروازہ. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے اخلاقی حسن کو بڑھانے میں مدد دیتی ہیں. اس سے ہمارے اندر ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، آپس میں تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی رعایت اور خیال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ورنہ یہ معمولی چیزیں ہیں، کسی کے گھر سے کوئی چیز آ جائے اور اس کو واپس نہ کی جائے، یہ معمولی چیزیں ہیں، لیکن شریعت اس کو برا جانتی ہے. آپ ہر وقت اس چیز کو واپس کریں. کسی گھر سے کوئی سیڑھی لے آیا، کوئی ایسی چیز لے آیا جو آپ کی ضرورت تھی، آپ نے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ضرورت پوری ہونے کے فوراً بعد اس کو واپس کریں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ چیز تو لے آئے اور اس چکر میں ہے کہ ضرورت ابھی پوری نہیں ہو رہی، 2-4 دن 5 دن گزر گئے، اس کو بھی کچھ نہیں بتا رہے. یا تو اس کو بتا دیا جائے کہ میں آپ سے چیز لے گیا تھا لیکن میرا معاملہ کچھ ڈیلے ہو رہا ہے، تاخیر ہو رہی ہے، جیسی ہو جائے گا میں انشاءاللہ واپس کر دوں گا. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر استنجا کے طریقے بتایا کرتے تھے کہ آپ بیت الخلاء میں جائیں تو اس طریقے سے بیٹھیں، 3 ڈیروں سے استنجا کریں، اپنے بدن کو صاف رکھیں. تو کفار نے یہ بات کرنا شروع کر دی، یہ کیسا نبی ہے، پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، پخانا کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، یہ کیسا نبی ہے. استہزاء کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، بالکل ہمارے نبی ہمیں یہ طریقہ بتاتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو پاک رکھ سکیں، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ سکیں، اپنے طہر کا انتظام کر سکیں، اپنے پاکی کا انتظام کر سکیں. یہی ہمارے دین کی خاصیت ہے کہ یہاں باوضو رہا جاتا ہے اور تمہارے دین کے اندر بغیر غسل کے بھی گھومتے رہتے، کہیں کے حساب پر غسل نہیں کرتے، ویسے ہی زندگی گزارتے. آج ایک مسلمان اگر غسل میں نہ ہو تو اس کا دل بھی اسے ملاوٹ کرنے لگتا ہے کہ میں کیسے بولوں. اور جن بعض لوگوں کی وضو کی عادت ہوتی ہے یہ اپنانی چاہیے اور یہ کرنی چاہیے کہ آپ ہر وقت وضو کی حالت میں رہیں. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں لیکن آپ کے وضو ہونا چاہیے. آپ موچی ہیں، جوتی سلائی کرتے ہیں، وضو کی حالت میں کریں، برکت ہوگی. آپ ایک دکان چلا رہے ہیں، وضو کی حالت میں کریں. میں ایک چھوٹے سے چھوٹا کام کر رہا ہوں لیکن وضو ہے میرا، وضو کی حالت میں کریں. اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کے کام میں برکت ہوگی. اور یہ پریکٹس کرنا کوئی 2-4 دن کی بات ہے، اس کے بعد آپ کی عادت ہو جائے گی، پھر آپ کو مستقل الگ سے وضو کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، وہ آپ کی روٹین کا حصہ ہی بن جائے گا. ایک نماز کے لیے وضو کریں گے، دوسرے نماز کا بھی اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ عادت ہو جائے گی. ہمارے اولیاء اللہ میں کتنے لوگ گزرے ہیں جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. کئی نمازیں ایک وضو کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں.
اور کئی بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وضو بھی عبادت کی نیت سے کیا کرتے تھے، وضو کرنا ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھے وضو کرنے کا ثواب مل جائے اس لیے میں وضو کر رہا ہوں، ورنہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے سے وضو کروں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں محبت اسی وقت بڑھے گی جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت رکھنے والے ہوں گے، اور اس کے اندر سب سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ان کو صرف نظر کریں گے، ان کو نظر انداز کریں گے، تو بڑے بڑے حقوق دبانا وہ پھر مشکل نہیں ہوتا، آسان۔ آج اگر ہم کسی کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے بہت آسان ہو گیا، تو جو کسی کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہے اس کو کیا معلوم ہے کسی سے عاریتاً کوئی چیز لے کر آیا ہو، وہ تو اس کی طرف توجہ بھی نہیں دے گا، اس کے ذہن میں بھی نہیں آئے گی بات کہ میں نے کسی سے کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے لی تھی، اب اس کو واپس کر دیں۔ یہ تو زمینیں قبضہ کر کے بیٹھا ہوا۔ تو جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت جب بڑے کہیں معاملہ آ جائے گا تو اس میں بھی خوف خدا سامنے آئے گا، خود اللہ رب العزت آپ کو اس سے بچائے گا۔ لیکن جب ان چھوٹی چیزوں کو وہ کیا کہا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اگر گناہ آپ نے کرنے شروع کر دیے تو وہ گناہ آپ کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور مستقل طور پر ایک گناہ بار بار چھوٹا کیا جائے تو وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے، وہ چھوٹا نہیں، بغیر توبہ کے وہ بھی معاف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ گناہ آپ بار بار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حقوق العباد ہیں ان کو مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔